پھر زبان، ہمارے نبی نے زبان کے کنٹرول کو ایمان کے ساتھ جو ہے وہ منسلک کر دیا کہ اس بندے کا ایمان ہی کامل نہیں ہے جس کی زبان صاف نہیں ہے. جس کی زبان بہت تیز ہے اس کا ایمان ہی کامل نہیں ہے. The best amongst you is the one، تم میں سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مومن سیف ہے، دوسرا انسان سیف ہے. کیا سکھا رہی ہے حدیث آپ کو؟ زبانوں پہ کنٹرول کرو، سیلف ریسٹرینٹ شو کرو. اور کتنا ریوارڈ ہے سیلف ریسٹرینٹ کا. اللہ تعالیٰ نے کتنی بار قرآن مجید میں کہا ہے کہ وہ لوگ جو تزکیہ نفس کرتے ہیں، قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جو تزکیہ کرتا ہے، جو پاک رکھتا ہے اپنے آپ کو، اپنے تھاٹس کو ریسٹرین کرتا ہے، گندی سوچیں پیدا نہیں کرتا ہے، اپنی خواہشات کے گھوڑوں کو بھگاتا نہیں ہے بے لگام. کامیاب ہے وہ شخص. اور تباہ ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے ڈیزائرز کو چیک نہیں کر سکا، جو اور وہ کر سکتا تھا. یہ خود شیطان نے اس کو تھاٹ دیا ہوا ہے اور خود اس نے ڈیفنس میکانزم بنایا ہوا ہے کہ نہیں میں تو فیل ہو گیا، میں تو جو ہے وہ کنٹرول کر ہی نہیں سکتا. یقین کریں شیطان کا وسوسہ، یقین کریں آپ میں اتنا پوٹینشیل ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فرشتوں کو نہیں کہا تھا کہ یہ میری مخلوق ہے اس کے آگے جھکو، یہ میں مخلوق بنائی ہے اور یہ مخلوق جو ہے میری بیسٹ مخلوق ہے. اس لیے اپنے آپ کو پہچانے، اس لیے اپنے آپ کو ڈیگریڈ مت کریں. تو اسلامک لائف سٹائل کی میں بات کر رہا تھا. زبان کے حوالے سے ہمارے اللہ نے، ہمارے نبی نے کہا کنٹرول کرو. دا اسٹرانگ امنگسٹ یو از ناٹ دا ون ہو از اے گڈ ریسلر. تم میں سے سب سے زیادہ اسٹرانگ وہ نہیں ہے جو اچھا ریسلر ہے، تم میں سب سے اسٹرانگ وہ ہے جو زبان پہ کنٹرول کرتا ہے. ہائے 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 کیا بات ہے. میں نے ایسے ایسے لوگ دیکھے اپنی زندگی میں کہ پہاڑ بھی انہیں سلام کریں، لوگ انہیں بڑی سے بڑی بات کر جاتے ہیں. میں نے خود دیکھے ہیں، بزرگ دیکھے ہیں ایسے لوگ، انہیں کڑوی سے کڑوی بات کر جاتے ہیں، بڑی سے بڑی بات کر جاتے ہیں، مسکرا دیتے ہیں آگے سے، وہ ڈائجسٹ کر لیتے ہیں، وہ جذب کر لیتے ہیں، وہ ڈگنیٹی شو کر کے وہاں سے اٹھ جاتے ہیں، وہ ڈگنیٹی شو کر کے اس محفل سے برخاست ہو جاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں پہاڑ بھی سلام کرتے ہیں. پہاڑ سے مراد ہے یعنی پہاڑ بہت بڑی ہائٹ کے ہیں تو وہ انہیں سلام کرتے ہیں کہ تم ہم سے بھی زیادہ ہائٹ میں ہو، سٹیچر میں، کیونکہ تمہارا نفس پہ وہ قابو ہے، تمہارا سیلف کنٹرول کی داد دینی چاہیے. اوکے، تو ایسے لوگ بھی بستے ہیں اس دنیا میں. پھر اینگر کو ریسٹرین کرو، حسد کو ریسٹرین کرو، جیلسی کو ریسٹرین کرو، نیگیٹو تھاٹس کو ریسٹرین کرو. اب کوئی پوچھے گا بار بار کیسے کرو، تو اس بندے کو سمجھنے کی یہ ضرورت ہے ایسے کرو جیسے تم ایکسرسائز کرتے ہو. تم ایکسرسائز کر کے ہی پتلے ہوتے ہو نا، تم ایکسرسائز کر کے ہی مسل بناتے ہو نا. تو مائنڈ بھی مسل کی طرح ہے، اس کو بھی گرو کرنا ہے، اس کو بھی جو ہے بار بار کلٹیویٹ کرنا ہے، بار بار سیلف ڈسپلن کی طرف لے جانا ہے، اس کو روٹین کی طرف لے جانا ہے. اوکے، دیٹس دی اونلی آپشن. تو اس لیے ہمارا جو دین ہے وہ سیلف ریسٹرینٹ کا حکم دیتا ہے، صبر کا حکم دیتا ہے، پیشنس کا حکم دیتا ہے. اب ایک چیز کے حوالے سے میں آپ سب کو وارن کرنا چاہتا ہوں، پلیز بیویئر آف لسننگ ٹو ویسٹرن موٹیویشنل اسپیکرز نو میٹر ہاؤ مچ یو لائک دیم. سنیں، اچھی بات لے لیں، لیکن ان سے متاثر نہ ہو، کیونکہ ویسٹرن کانسیپٹ آف ہیپینس، پرسوٹ آف ہیپینس ٹوٹلی اسلام کے مخالف ہے. ویسٹرن پرسوٹ آف ہیپینس ہمیں یہ بتاتا ہے پرسپیکٹیو کہ سب بھاڑ میں گئے، تم اپنا سوچو، یو شوڈ بی ہیپی، تمہیں خوشی پانی ہے، تم خوش ہونے چاہیے، سب بھاڑ میں گئے. یہ ویسٹرن پرسپیکٹیو ہے اور اس پرسپیکٹیو کی وجہ سے خاندان اجڑ رہے ہیں، ڈیورسز ہو رہی ہیں. ہر بندہ چاہتا ہے میں خوش رہوں، ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرا موڈ خراب نہیں ہونا چاہیے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ مجھے یہ چیز ملنی چاہیے. جب ہر بندہ اس اینگل سے سوچے گا تو سیکریفائس کہاں گئی، کمپیشن کہاں گیا، معافی کہاں گئی، سیلف ریسٹرینٹ کہاں پر گیا، پیشنس کہاں پہ گئی، فوربیئرنس کہاں پہ گئی، برداشت کہاں پہ گئی. جب بھی کوئی چیز آپ کے مزاج کے خلاف ہوگی آپ تپ جائیں گے، آپ تپ جائیں گے اور آپ جو ہے وہ سٹریس پیدا کریں گے اپنے اندر. یہی وجہ پرانے دور میں آپ دیکھ لیں شادیاں کیوں چلتی تھیں، اب آپ کے سامنے شادیاں کیوں نہیں چلتی. اوکے،
تو بہرحال اور بھی بڑی ریزنز ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شادیاں نہ چلنے کی وجہ صرف یہ ہے. شادیاں نہ چلنے کی وجہ ابیوسو ہسبینڈز بھی ہو سکتے ہیں, ابیوسو پارٹنر بھی ہو سکتا ہے, ڈومیسٹک وائلنس بھی ہو سکتی ہے, ایک الگ بات ہے. میں ویسے ایک پرسپیکٹیو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ سیلف ریسٹرین اور فوربیرنس ہم سے کم ہو چکا ہے, کیونکہ ہمارے سامنے جو ہیپینس کا کنسیپٹ ہے وہ پتہ ہے کیا ہے, وہ یہ ہے کہ میرا پیس ڈسٹرب نہ ہو, جو ہو جائے میں خوش رہوں. اب جب بات میں پہ آ گئی تو بس پھر اللہ ہی حافظ. جبکہ دین یہ سکھاتا ہے کہ تمہاری خوشی دوسروں کی خوشی میں, تمہاری خوشی دوسروں کو خوش رکھنے میں, خدمت خلق کرنے میں, تمہاری خوشی سیکریفائس کرنے میں. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر ویسٹرنر اور گورا اسی طرح ہوتا ہے, وہاں بھی بڑے عظیم عظیم انسان ہیں, نان مسلمز بھی بہت عظیم عظیم انسان ہوتے ہیں. عظیم انسان سے میری مراد یہاں پر ہے کہ وہ سیکریفائس بھی کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن ان کا جو ایتھوز ہیں, ویسٹرن ایتھوز ہیں, جو ان کی سویلائزیشن کے ایتھوز ہیں, وہ انڈیویجولسٹک ہیں, انفرادیت پر مبنی ہے کہ نو یو شوڈ آلویز تھنک اباؤٹ یور سیلف. اوکے, تو اب ذرا ہم آ جائیں سلوشن کی طرف. سلوشن کیا ہے؟ کوئکلی میں آپ لوگوں سے سلوشن جو ہے وہ ڈسکس کروں گا. سب سے پہلا سلوشن, شفٹ یور پرسپیکٹیو. اپنے پرسپیکٹیو کو بدلیں. کیا مراد ہے اپنے پرسپیکٹیو کو بدلنے سے؟ ایک پرابلم کو ہوا نہ بنائیں, ایک پرابلم کو اپنے سر پہ سوار نہ کریں. آپ اپنا پرسپیکٹیو چینج کریں. آپ پرسپیکٹیو یہ بنائیں کہ یار اس پرابلم کو میں نے کنٹرول کرنا ہے, اس سے میں نے فائٹ کرنا ہے, اور مجھے فائٹ اس لیے کرنا ہے کیونکہ اس سے فائٹ کر کے میں سکسیس کی طرف جاؤں گا. آپ کا پرسپیکٹیو چینج ہو جائے گا. اب بہت سے لوگ کیوں نہیں ٹیمپٹیشنز کو چھوڑ پاتے؟ کیونکہ ان کے سامنے گول ہی کوئی نہیں ہے, ان کا پرسپیکٹیو اتنا سا ہے. وہ ڈائٹ کو نہیں چھوڑ پاتے, وہ کہتے ہیں میں موٹا ہوں, جو مرضی ہوں, میری لائف ہے, میری زندگی ہے, باقیوں کو کیا. تو جب ان کا پرسپیکٹیو چینج ہو جائے گا, جب انہیں یہ پتہ لگ جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس چیز کو ڈسکریج کیا ہے کہ انسان 1/3 پورشن جو ہے اس کو خالی چھوڑنا چاہیے, پیٹ بھر کے کھانا پسند نہیں فرمایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب اس کے سامنے حدیث آ جائے گی, جب اس کے سامنے نبی کی بات آ جائے گی, اس کی موٹیویشن بڑھے گی, وہ سنت کو پسند کرنے لگے گا. اور ظاہر ہے کہ جب اس کا پرسپیکٹیو ہی چینج ہو جائے گا ڈائٹ کرنے کا, جب اس کا پرسپیکٹیو یہ بن جائے گا کہ میں اپنے آپ کو ایکٹیو رکھوں تاکہ میں اللہ کی عبادت کروں, میں اپنے آپ کو ایکٹیو رکھوں تاکہ میں خدمت خلق کروں, میں اپنے آپ کو ایکٹیو رکھوں تاکہ میرے پاس اچھے کام کرنے کا ٹائم ہو. پرسپیکٹیو چینج ہو گیا, خود بخود آپ دیکھیں وہ بندہ ڈائٹ کرنے لگ جائے. تو چینج یور پرسپیکٹیو. اف یو وانٹ ٹو ہیو گڈ سیلف کنٹرول, پرسپیکٹیو چینج کریں, ریزنز اٹیچ کریں چیزوں کے ساتھ کہ میں نے یہ چیز کیوں چھوڑنی ہے. اوکے, اچھا, ریسنٹ ریسرچ نمبر 2, ریسنٹ ریسرچ پوائنٹس ٹو دا یوز آف ریوارڈز, روٹینز and mindfulness practices as possible ways to establish better habits and regulate behavior over the long term. اچھا سیلف کنٹرول اڈاپٹ کرنے کے لیے نمبر 1 ریوارڈ ہونا چاہیے, نمبر 2 روٹین آپ کی ڈیزائن ہونی چاہیے ٹریگرز سے دور. اگر ٹریگرز میں گھرے ہوئے ہیں, روٹین ہی سارا دن ایسی ہے کہ ٹریگرز ہی ٹریگرز ہیں روٹین میں, تو پھر مشکل ہے. اینڈ مائنڈ فلنس پریکٹسز, مائنڈ فلنس کے ساتھ چلیں, سوچتے سمجھتے ہوئے چلیں کہ یہ چیز کے کانسیکوینسز کیا ہیں, تو آپ کا سیلف کنٹرول خود بخود امپروو ہو جائے گا. اب آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ کیا وجہ ہے کہ یوتھ ہماری, یہ بڑے قصے میں نے سنے, میرے پاس جو بچے آئے FCC کالج فلانی یونیورسٹی سے, بڑے مزے کے واقعات سننے کو ملتے ہیں. تو ان کی والدہ جتنا مرضی انہیں کہتی رہے نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو, وہ نماز نہیں پڑھتے. لیکن یونیورسٹی میں کوئی لڑکی پسند آ گئی اور اس لڑکی نے کہہ دیا نماز پڑھو, تو 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھی جائیں گی اور فجر پہ الارم لگا کے اٹھا بھی جائے گا اور اٹھایا بھی جائے گا. اس طرح کے بڑے میں نے جو ہے وہ واقعات ڈائریکٹلی یوتھ سے سنے ہوئے کہ موٹیویشن آ گئی. اوکے, اب یہ صحیح ہے یا غلط ہے اس پہ میں نہیں جاؤں گا, لیکن وہ کہتے ہیں جی موٹیویشن آ گئی. تو یہاں سے ثابت یہ ہوا کہ جب انسان کے سامنے موٹیویشن آ جاتی ہے کوئی بڑی اسٹرانگ قسم کی, تو پھر وہ سست ترین آدمی وہ کام کرتا ہے کہ آپ بھی حیران رہ جاتے ہیں کہ یار اس کو اچانک کیا ہوا. اسی طرح بہت سے لوگ ویسے کوئی ڈائٹنگ نہیں کرنی, ویسے جو ہے وہ جم نہیں جانا, ایکسرسائز نہیں کرنی,
لیکن شادی ہونے والی ہوتی ہے, جب شادی قریب نظر آ رہی ہوتی ہے, بہت بڑی موٹیویشن ہے, بڑا ریوارڈ ہے, اسپیشلی اگر وہ پسند کی شادی ہے. تو پھر جم بھی جانا ہے, پھر ڈائٹنگ بھی کرنی ہے, روٹین پہ بھی عمل کرنا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کس چیز کا پروف ہے؟ یہ اس چیز کا پروف ہے کہ سیلف کنٹرول آپ کے اندر ہے, لیکن آپ نے جان کے اسے دبایا ہوا ہے مظلوم بن کے, اور آپ کو موٹیویشن چاہیے, آپ کو ریوارڈ چاہیے. کوئی بندہ آپ کو موٹیویٹ نہیں کر پا رہا وہ چیز چھوڑنے پہ, تو موٹیویشن سیکھ کریں. اوکے, اور سب سے بڑی موٹیویشن دینی موٹیویشن ہے, رائٹ.